بائبل کی 4 عورتیں جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے بندوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ نمبر 4، ہیرودیاس۔ ہیرودیاس نے اپنی دشمنی اور انتقام کی خواہش میں بادشاہ ہیرودیس کو قائل کیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کٹوا دیا جائے۔ اس منصوبے میں اس کی بیٹی سلومی بھی شامل تھی، جس نے بادشاہ کے سامنے ڈانس کیا اور اپنی ماں کی ہدایت پر یوحنا کا سر منگوا کر اس خوفناک منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انتقام، دھوکہ اور برائی کے لیے انسان کس حد تک جا سکتا ہے اور اس کے نتائج کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ نے سمسون کے ساتھ دھوکہ کیا۔ دلائلہ نے فلسطینیوں کی جانب سے دی جانے والی رشوت کے لیے سمسون کا سب سے بڑا راز معلوم کیا۔ اس کے بال کاٹ دیے جو اس کی طاقت کا ذریعہ تھے۔ دلائلہ نے اس کا راز انکشاف کر کے سمسون کو کمزور کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ گرفتار ہوا اور فلسطینیوں کے ہاتھوں قید اور اذیت کا شکار بنا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دھوکہ، لالچ اور دوسروں کے بھروسے کو ٹھیس پہنچانا کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ دلائلہ کی کہانی نہ صرف انسانی فطرت کی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ خدا کی راہ سے ہٹ کر کیے جانے والے فیصلے اکثر تباہ کن نتائج کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ نمبر 2، لوط کی بیوی ایک عبرتناک مثال ہے نافرمانی اور غیر محتاط فیصلوں کی۔ خدا نے سدوم اور عمورہ کی بربادی کے وقت لوط اور اس کے خاندان کو بچانے کے لیے واضح ہدایت دی تھی کہ راستے میں پیچھے نہ دیکھیں، لیکن لوط کی بیوی نے اس حکم کی نافرمانی کی اور پیچھے مڑ کر شہر کی تباہی دیکھ لی۔ اس عمل کا فوری اور خوفناک نتیجہ نکلا، وہ نمک کی ستون میں تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے احکامات کی نافرمانی صرف ذاتی نقصان نہیں بلکہ عبرت کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 1، ہوا۔ ہوا پہلی عورت تھی جسے خدا نے پیدا کیا۔ شیطان نے اسے فریب دے کر ممنوع پھل کھانے کی ترغیب دی اور وہ اس کے جال میں پھنس گئی۔ اس ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف وہ جنت سے نکالی گئی بلکہ انسانیت پر بھی گناہ کا بوجھ آ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی ہدایت کی نافرمانی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اور چھوٹی سی غلطی بھی تاریخ کو بدل سکتی ہے۔ یہ عورتیں ہمیں سکھاتی ہیں برائی، جھوٹ اور نافرمانی کے نتائج سنگین ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خدا کی راہ پر چلیں۔